یہ تو سوال ہی نہیں. متا کنت نبیا فی علم اللہ، یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اللہ کے علم میں کب سے نبی ہیں. یہ تو صحابی نے پوچھا ہی نہیں. اس نے تو پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، آپ کب سے نبی ہیں. سادہ سی بات ہے. آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ بس اتنا سوال. آقا علیہ السلام نے جواب دیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جواب دیا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. سوال نے بھی نفس مسئلہ واضح کر دیا تھا اور جواب نے واضح تر کر دیا. حضور نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت سے نبی ہوں، اس وقت سے نبی ہوں. نہ پوچھنے والے نے علم الہی کی کوئی بات کی اور نہ آقا علیہ السلام نے علم الہی کا کوئی اشارہ کیا. یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ موضوع ہی نہیں تھا. سو یہ بات جس نے کہی وہ موضوع بات کہی، وہ موضوع بات کہی، من گھڑت بات کہی، خلاف موضوع کہی. تو آقا نے فرمایا کنت نبیا، میں اس وقت سے نبی ہوں. وآدم بین الروح والجسد، جب کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بشری بھی تیار نہ ہوا تھا. یہاں یہ حدیث آپ نے سنی، اس کے اندر ایک بڑی لطیف اور دقیق بات ہے جس کو کبھی زیر بحث نہیں لایا گیا، نہ بیان میں نہ تحریر میں، بہت کم توجہ کی گئی ہے. اولو العزم اہل علم کے سوا توجہ نہیں کی گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب آدم علیہ السلام کی بشری تخلیق ہو رہی تھی، بین الروح والجسد کا معنی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے فرمایا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، جب ان کا پیکر بشری تیار کیا جا رہا تھا تو شاید یہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، اور اگر یہ سوچ آئے تو غلط ہے. بین الروح والجسد کا معنی یہ نہیں ہے، بین الروح والجسد کا یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں روح اور جسد میں اہل علم تشریف فرما ہیں اور مفتیان کرام اور محققین اعظام. یہ توجہ طلب ہے اساتذہ کے لیے اور علم دین کے طلباء کے لیے. یہاں دو حدیں بیان کی ہیں، الروح اور الجسد. روح اور جسد کے درمیان بینونت کا ذکر ہے، بینونت، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ایک اینڈ پر روح تھی اور دوسرے اینڈ پر ابھی بشر کا وجود تھا. یہ نہیں کہ روح اور جسم کو ملایا جا رہا تھا، یہ تو بیان ہی نہیں کیا. فرمایا ادھر روح تھی، ادھر پیکر بشری ابھی وجود میں نہیں آیا تھا. وہ جو درمیانی مدت تھی خدا جانے کتنے اربوں برس کی ہوگی، اس زمانے میں بھی میری نبوت تھی. یہاں ذکر بینونت ہے، دو اینڈز ہیں. کیا مثلا اگر یہ کہہ دیا سنیں کہ لندن امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہے، بین امریکہ و پاکستان، لندن، تو اب درمیان کہنے سے کچھ یہ پتا چلا کہ امریکہ کے قریب ہے یا پاکستان کے قریب ہے؟ کوئی اشارہ ملتا ہے؟ بس امریکہ سے آگے اور پاکستان سے پہلے ہے. اب پتہ نہیں فاصلہ ادھر زیادہ ہے، معلوم نہیں فاصلہ ادھر زیادہ. اس کو بینونت کہتے ہیں، بین. اللہ نے جب روح پیدا کی اس کے کسی زمانے کا تعین نہیں ہے. صرف ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، شارح بخاری نے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا اس حدیث کو اپنی کتاب نشر الطیب میں، اور دیگر اصحاب سیر میں امام حلبی نے بھی اور لوگوں نے بھی روایت کیا.
بینونت اس زمانے کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ کئی احادیث ہیں سیدنا امام زین العابدین سے مروی ہیں اور ائمہ سے مروی ہیں جن سے تھوڑی تھوڑی خبر ملتی ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی خبر دینے والی حدیثوں میں سے ایک عرض کرتا ہوں کہ ایک روز آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا ایگزیکٹلی تو پتہ کوئی نہیں کہ میں کب سے ہوں۔ تو جب جبرائیل کی خبر نہیں کہ وہ کب سے ہیں تو نبوت مصطفیٰ کی خبر کیسے ہو کہ وہ کب سے ہیں؟ ایگزیکٹلی تو معلوم نہیں کب سے ہوں، کتنی عمر ہے۔ اتنا اندازہ ہے کہ مطلع پر، اور وہ مطلع یہ زمین و آسمان کا مطلع نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تو نہ زمین تھی اور نہ کوئی آسمان تھے، صرف اس کا عرش تھا۔ تو فرمایا ایک مطلع پر ستارہ، نور کا ستارہ چمکا کرتا تھا اور میں اس کو دیکھتا تھا، پھر وہ چھپ جاتا، پھر 70,000 برس کے بعد پھر وہ چمکتا تھا۔ اب وہ 70,000 برس جو ہیں، اس برس سے مراد کون سا سال ہے؟ وہ یہ 360 دنوں کا سال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت تو دن بھی نہ تھے۔ دن بنے جب سورج بنا اور زمین بنی اور طلوع اور غروب ہوا تو 24 گھنٹے بنے، پھر دن بنا، پھر ہفتے بنے، پھر مہینے بنے، پھر سال بنا۔ تو یہ تو بات اس وقت کی ہو رہی ہے جب یہ وقت بھی نہ تھا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے تو جب یہ وقت بھی نہ تھا، ماہ و سال بھی نہ تھے، تو انہوں نے جو تعین کیا 70,000 سال بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، تو وہ کس سال کی طرف اشارہ کیا؟ ان سالوں سے مراد کون سی مدت ہے؟ ہاں، انسان اگر غور کرے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان سالوں سے مراد وہی سال ہو سکتے ہیں جب یہ ماہ و سال ختم ہو جائیں گے تو عالم آخرت میں ایک سال شروع ہوں گے۔ جب زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، طلوع اور غروب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور رات دن کا نظام نہیں رہے گا تو یہ سال ختم ہو گئے نا، تو قیامت کے دن آخرت میں پھر ایک نیا دور ہوگا جس میں آخرت کے حساب سے پھر سال ہوں گے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن۔ بھائی دن اور سال تو سورج ہی سے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ تو قرآن نے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں سورج کو لپیٹ دے گا، ختم۔ اور حدیث میں فرمایا الشمس والقمر مکوران بجدہ، چاند اور سورج اللہ تعالیٰ لپیٹ کر کاغذ کے پرزے کی طرح ختم کر دے گا۔ یہ کیلاسٹرافک کولیپس ہوگا، کولیجن آف دا یونیورس ہوگی، دیٹ وڈ بی دا اینڈ آف یونیورس۔ کوئی ستارے، سیارے، فلک، زمین، آسمان، دن رات کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ رات دن تو ہوں گے نہیں، تو اللہ پاک نے پھر جب رات دن کچھ بھی نہ ہوگا اس وقت کے لیے فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ گویا ایک دن ہمارے شمار کے جو آج کل کا شمار ہے اس حساب سے 50,000 سال مل کر قیامت کے شمار میں ایک دن بنے گا۔ اب اس سے قیاس سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ سورج اور وقت کا نظام ختم ہو جائے گا تو جو اللہ پاک ماہ و سال کا نظام آخرت میں لائے گا، غالباً اس ماہ و سال کے نظام شروع ہونے سے پہلے اسی مدت اور دورانیے کی بات ہو رہی ہے۔ تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ کیا؟ بولیے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اور اب ایک حدیث کی نص بھی بتا دوں، حدیث صحیح کی۔ وہ قیامت کا دن جو آپ کے لیے، ہمارے لیے 50,000 سال کا ہوگا، وہ عاشقوں کے لیے
نماز عصر کے دورانیے جتنا ہو جائے گا. اولیاء اللہ کے لیے، اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز عصر پڑھ کے کوئی سلام پھیرتا ہے. لوگ 50,000 سال نفسا نفسی کے عالم میں تڑپ رہے ہوں گے، اور وہ نماز عصر جتنی مدت گزرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہر کوئی جنت میں جا رہا ہے، دوزخ میں جا رہا ہے. پوچھیں گے باری تعالیٰ تیرا حساب و کتاب ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ ہاں ختم ہو گیا. یہ 50,000 سال ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. تو اللہ جو اس کے لیے ختم ہو چکے ان کے لیے 50,000 سال کی مدت ختم کر دی جائے گی. آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو گویا نظام الاوقات سارا اضافی ہے، ریلیٹو ہے. کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے، کسی کے لیے کچھ ہوتا ہے. تو 50,000 سال کا دن، 50,000 سال کی مدت ایک دن ہے. بولیے 50,000 سال کی مدت، بولیے ایک دن ہے. یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، ایک دن ہے. اب جب ایک دن ہوا 50,000 سال کا، تو اس حساب سے جبرائیل امین کی بات کو سمجھیں کہ وہ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا. تو وہ 70,000 سال کیا ہوں گے جس میں ایک دن صرف 50,000 سال کا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ، تو 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، پھر طلوع ہوتا تھا. اتنا یاد ہے کہ میں نے اسی دورانیے کے وقفے کے ساتھ ساتھ اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. جب وہ یہ بیان کر چکے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے، جبرائیل معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ یہ تو معلوم نہیں ہے. تو فرمایا والذی نفسی بیدہ انا ذالک الکوکب، مجھے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میرا نور تھا، وہ ستارہ میں تھا. اب اگر آپ سمجھیں کہ سمجھ آ گئی بات، گویا آقا علیہ السلام تب سے تھے، نہیں، یہ پھر مغالطہ ہوگا. ارے تب سے تو جبرائیل نے دیکھنا شروع کیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور تب سے تھے؟ حضور کب سے تھے یہ تو جبرائیل امین کو بھی خبر نہیں. یہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تب سے دیکھا. تو وہ کب سے تھے؟ وہ اس وقت سے تھے جب کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا. اور یہ پھر ساری باتیں تب کی ہیں جب ظہور ہوا. جب ظہور ہوا تو دیکھے جانے کے قابل ہوئے. تو ایک زمانہ بیتا ظہور کے بعد، اور معلوم نہیں ظہور سے پہلے جب اس نے صرف اپنے حجابات نور میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی. جب اس نے صرف اپنے حجابات میں چھپا رکھا تھا اس پر کتنی مدتیں بیت گئی تھی. اب بات کو سمجھے ہے نا؟ تو یہ وہ جو نور ہے، نور کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے نور مطلق، نور قدیم. ایک ہے نور حادث. نور مطلق اور نور قدیم اس کا حسن ہے خالق کا، اور نور حادث مخلوق ہے. یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ حضور مخلوق ہے. تو اس نے اس نور حادث کو مدتوں اپنے حجابات عظمت میں چھپایا، اور جب اس کو ظاہر کیا تو پھر عرش پہ چمکایا. اور جب عرش والوں میں جبرائیل پیدا ہوئے تو تب سے وہ دیکھنے لگے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کب سے نبی ہونا ثابت ہے؟ بس آپ نے تو اتنا فرمایا بین الروح والجسد، درمیان میں، بس ادھر روح تھی ادھر عالم اجسام نے آنا تھا. تو درمیان کی مدت میں ہی تو نبی تھا، درمیان میں ہی تو نبی تھا.
تو آقا علیہ السلام تو بعثت نبوت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں. کیا؟ بعثت اعلان نبوت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اعلان نبوت ہوتا ہے. تو جب یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے فضیلت مل گئی نبوت کی، تو تاجدار کائنات کو اگر بچپن سے پیدائش سے ملے تو زیادہ فرق نہ رہا، پھر زیادہ فرق نہ رہا. حضور کو تب سے ملی جب نہ تب تھا نہ کب تھا.